حیران ہو جاؤ وہابیوں، سن لو، حیران ہو جاؤ سن کر، نبی کی بارگاہ میں 23 برس صحابہ رہے، 23 سال رہے، 23 سال۔ صدیق نے ایمان کے بعد 22 سال گزارے، علی نے ایمان کے بعد 22.5 سال گزارے، فاروق نے ایمان کے بعد 21 برس گزارے تھے، عثمان نے ایمان کے بعد 21 برس گزارے، طلحہ نے، زبیر نے، سعد بن ابی وقاص نے، عمرو بن عاص نے آقا کے چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا، کبھی آقا کے چہرے پہ ٹکتی ہی نہیں تھی، کسی نے نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم ہے، میں نے ایک دفعہ 1 برس تلاش کیا، 1 برس، 1 سال، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ جس کے بارے میں اس کے دشمن بھی اور سارے تانے دے سکتے ہیں، بے علمی کا تانا نہیں دے سکتے۔ 1 برس میں نے حدیث کی کتابوں میں تلاش کیا، سیرت کی کتابوں کو ڈھونڈا، 1 برس، 1 سال، پورا 1 سال، کہ کسی ایک صحابی سے مجھے محمد کا چہرہ نظر آ جائے، کوئی ایک صحابی حضور کا حلیہ بیان کر دے۔ 1 برس ڈھونڈ کے تھک گیا، سب کو دیکھا تو یہی کہہ رہے تھے کہ آفاق تھا گردیدان، مہرے پتر ورزیدان، بسیار خوب آردیدان، اما تو چیزیں دی گئی، تیرا چہرے کی کیفیات اور اس کی شکل و صورت کیسے بیان کروں کہ 1 دفعہ دیکھا ہے پھر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ کون ہے تو؟ کس نے یارا ہے جو نظر ٹکا کے دیکھے، نگاہوں کو جما کے دیکھے، سر کو اٹھا کے دیکھے؟ کس میں طاقت؟ حسن کا یہ عالم کہ 1 نظر اٹھی پھر ہمیشہ نیچے ہی گری نہیں، اور کہا نظریں جھکا کے چلو، جسم و جان بچا کے چلو۔ ادب کا ہے، کس نے دیکھا ہے؟ کون ہے جو اس چہرہ کعبہ کو دیکھنے کی جرات کر سکے؟ اور ذرا سننے والی بات ہے، اب ریلویوں کس سے بیان کرتے ہو؟ اب رخ مصطفیٰ کا تذکرہ ہم وہابیوں سے بھی سن لو۔ ام معبد نے کہا خوبصورت مسافر آج ہی گھر میں بوریہ نہ ہوا، آج تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے آقا کی نظر سدنے خیمہ میں پدی ہوئی بکری پر پڑی، مدتوں سے جس کا دودھ خشک ہو چکا۔ کہا اماں کھانے کو کچھ نہیں تو اس بڑیا بکری کا دودھ ہی پلا دے۔ ہائے ہائے، اب 1 ہی دفعہ دیکھا ہے پھر نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، نظریں جھکا کے کہنے لگی اس نے تو دودھ دینا کئی سال سے چھوڑ رکھا ہے۔ کہا اماں اگر تو اجازت دے ہم تجربہ کر کے دیکھیں، تو برتن تو لے آ۔ ماں کہتی ہے، ام معبد کہتی ہے، دل میں ہنسی لیکن چہرے کا جلال اتنا تھا انکار کی جرت نہیں ہو سکی۔ چھوٹا سا برتن اٹھا کے لے آئی، اس کو کیا پتا ہے کہ یہ کون آیا ہے؟ اس نے کہا یہ اجنبی ہے، مسافر ہے، بھوکا ہے، ضد کر رہا ہے، چلو اپنی ضد دیکھ لے۔ اس کو کیا پتا ہے کہ آج وہ آیا ہے کہ جس طرف یہ جاتا ہے رب کی رحمتیں ساتھ جاتی ہے۔ اس کو کیا پتا ہے، اس کو کیا معلوم ہے کہ آج اس کے دروازے پہ کون آیا؟ چھوٹا سا برتن اٹھا کے لے آئی، نبی نے صدیق کو دیکھا اور صدیق نے نبی کو دیکھا، مسکرائے۔ اس طرح معلوم ہوا جس طرح چاندنی رات میں، اندھیری رات میں بادلوں کی اوٹ سے چاند نکل آیا، وہ دانت کہ جب مسکراتے تو لوگوں کو آسمان پہ کودنے والی بجلیاں یاد آ جاتی، موتی کی طرح سفید۔ میرے آقا تیری بات کا کیا کہنا ہے؟ ام معبد چھوٹا سا برتن اٹھا کے لائی، میرے آقا نے مسکرا کے پکڑا، بکری کے نیچے بیٹھے، تھن کو ہاتھ لگایا، معلوم ہوا بکری مدتوں سے اسی مسافر کا انتظار کر رہی تھی۔ دودھ اس طرح آیا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل امٹ کے آتے، برتن سارے بھر گئے، دودھ ختم ہونے میں نہیں آیا۔ حضور نے پیا، ابو بکر کو پلایا اور چل نکلے۔ ام معبد کہنے لگی مسافر میں تجھ کو جانتی تو نہیں ہوں، لیکن تو اتنا برکتوں والا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے 1 رات میرے گھر میں قیام کر لے۔ میرا شوہر گیا ہے شکار کے لیے، وہ تیری خدمت کرے گا، میں تیرے لیے ہدیہ پکاؤں گی، اپنے ہاتھ سے میرے چاند سے بیٹے میں تجھ کو کھلاؤں گی، تو نہ جا۔ اور میرے آقا کی زبان سے نکلا نہیں، عرش والے نے نکلوایا، ما ينطق عن الهوى، کہا ماں میں جانے کے لیے تھوڑا آیا ہوں، میں پھر پلٹ کے آنے والا ہوں۔ اور جب وہ چلے گئے تو بات جو بتلانی مقصود تھی وہ یہ تھی کہ ابو معبد آئے، گھر میں رونق دیکھی، رحمتوں کو برستا ہوا دیکھا، انوار کی برکھا دیکھی، تجلیات کا می دیکھا،
کون آیا کون گیا؟ ابھی اس راستے کوئی گرا کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی ام معبد کے الفاظ نقل کیے ہیں مورخین نے. جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ام معبد نے کہا ابو معبد یہ نہ پوچھو کون آیا تھا. کہا کیوں؟ کیسا تھا؟ کیا رنگ تھا؟ کیا شکل تھی؟ کیا ڈنگ تھا؟ کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمانوں کا سردار تھا جو زمین پہ اتر آیا تھا. مجھ کو کیا معلوم ہے کیسا؟ وہ تو چاند تھا، وہ تو سورج تھا، وہ تو دمکتا ہوا ستارہ تھا، وہ تو روشن تارا تھا جو لمحے بھر کے لیے ہمارے گھر میں آیا اور کٹیا کو ایسا روشن کر دیا کہ اب جب تک وہ پلٹ کے نہ آئے گا اس کی خوشبو سے کٹیا مہکتی رہے.